ایک مذہبی اسکالر کا پتہ چلا، بہت بڑے آدمی ہیں، ان کم وقت تو نہیں بولنا چاہیے، ان سے ملاقات کے بھی پیسے ہیں. ایک آدمی اتنا بدگمان ہوا، کہہ رہا یار کیا غریب آدمی ان سے مل ہی نہیں سکتا. تو میں ان سے کہتا ہوں تمہارے واعظ و نصیحت کی تو 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہے گی بھائی. میں جتنا پیسہ کما سکتا ہوں نا، تمہارا باپ بھی نہیں سوچ سکتا. میں بول سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں صبح ناشتہ کروں گا، جتنے پیسے تو لے گا آدھے میرے ہیں اس میں. ہم نے بڑوں سے سنا ہے غیر اخلاقی طریقہ پیسہ کمانے کا کبھی اختیار، یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے. میرے جتنے بیرون ملک سفر ہوتے ہیں یہ فری پھوکٹ کے ہوتے ہیں، اس میں میرا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. پہلی بات میرا اعلان سن لو یار، یہ کلپ نکالنا، یہ یہاں سے جو میں بات شروع کر رہا ہوں. دیکھو میرے جتنے بیرون ملک سفر ہوتے ہیں یہ فری پھوکٹ کے ہوتے ہیں، اس میں میرا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا. بار بار ایک چیز اناؤنس کی ہے، اس کے باوجود میرے نام پہ پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں. بیان میں جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں پر ہیڈ $، لیے جاتے ہیں ان سے، اور کہا جاتا ہے ہمارے ایکسپینسز ہیں، مفتی صاحب کو ہم بلا رہے ہیں، مفتی صاحب کو ہم نے ہوٹل دینا ہے، مفتی صاحب کو ہم نے رکھنا ہے. بھائی میں نے ان سے کہا ہوا ہے آپ کی جیب میں روکھڑا ہے تو بلاؤ، نہیں تو منع کر دو، ہمیں ضرورت نہیں ہے آنے کی. اس میں ہمارا بھی کمیشن انہوں نے طے کیا ہوا ہوتا ہے، میرے سے نہیں کیا ہوا ہوتا، خود ہی. میں نہیں کہہ رہا وہ نہیں دیتے، بھائی کیوں لے رہے ہو آپ ان سے، کیوں لے رہے ہو؟ یا تو کوئی ایسا پروگرام ہو نا، جیسے RIS کا پروگرام تھا، اس میں تو 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے، کھانا پینا لوگوں کا، اس میں تو کلیکشن سمجھ میں آتی ہے لوگوں سے، کیونکہ بھائی وہ آپ کو کھانا بھی دے رہے ہیں، آپ کو رہائش بھی دے رہے ہیں، 3 دن تک ہوٹل دے رہے ہیں، تو اس میں تو اس طرح کی کسی پروگرام میں تو سمجھ میں آتی ہے. مسجد میں اب جمعے کا یہاں بیان ہو رہا ہے، کمیٹی والے بولیں کہ مفتی صاحب کے بیان میں جو لوگ آئیں گے $50 لے کر آئیں، لے آئیں گے ہو سکتا ہے آپ، لیکن یہ حرام ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن ہے کیا؟ غیر اخلاقی. اور افسوس کی بات ہے بہت سے مذہبی اسکالر یہ کام کر رہے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں تمہارے واعظ و نصیحت کی تو 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہے گی بھائی. آپ کو اگر پتا چل جائے مفتی صاحب جو ہمیں یہ باتیں سمجھا رہے ہیں، ان باتوں کے مفتی صاحب کو بیان کے بعد $200 ملیں گے یا $2000 ملیں گے، تو کوئی ٹکے کی حیثیت رہے گی ہے بھائی؟ آپ اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں بیٹا نماز پڑھو، بیٹا روزہ رکھا کرو. اب میں نے تمہیں بیٹا 10 منٹ سمجھایا ہے نا، ہاں ابا آپ نے سمجھایا، لا $50 دے سمجھانے کے. تو بیٹا پتہ ہے کیا کہے گا؟ ابا 50 نہیں 100 لے لو، آئندہ نہیں سمجھانا، آئندہ نہیں سمجھانا. تو مذہب بھی کمرشل بن چکا ہے کچھ ضرورت سے زیادہ. مذہبی اسکالر بھی کمرشلائز ہو چکے ہیں، تبھی جان ختم ہو گئی ہے. ہم جب دنیا میں ٹریولنگ کرتے ہیں ہمیں ہندوستان پاکستان کے علماء میں میجورٹی میں تقویٰ نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا. ایک تو ہے مدرسے میں ٹیچنگ کر رہے ہیں، وہ تو سمجھ میں آتا ہے، یا مسجد میں امامت کر رہے ہیں، اس میں تو ظاہر ہے وقف ہو جاتا ہے پورے سال کے لیے انسان. یا مدرسے میں ٹیچنگ کر رہا ہے صبح سے لے کے دوپہر، دوپہر سے لے کے شام تک، وہ تو جائز ہے سب کے نزدیک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واعظ و نصیحت یہ پیسوں میں نہیں بکنا چاہیے. اور اگر کسی کو پیسے چاہیے تو لے لے بھائی، کس نے منع کیا؟ لیکن جو منع کر رہا ہے کہ ہمیں ہمارے نام پہ پیسے مت لو، پھر بھی لے رہے ہیں لوگ. مجھے اندازہ ہو گیا بھائی ان ملکوں میں نا سب سے بہترین سورس آف انکم مسجد ہے. ساری مسجدیں ایسی نہیں ہیں، بہت سے لوگ مخلص بھی ہیں، لیکن بہت سے، کم تعداد نہیں ہے، بہت سے لوگوں نے مسجد کو کمانے کا بولو ذریعہ بنا. کوئی داڑھی ٹوپی سے نہیں پتہ چلتا بھائی، کوئی پتہ نہیں چلتا. لالچ بہت، بغیر داڑھی ہو داڑھی کٹانا کبیرہ گناہ ہے، ہلکا گناہ نہیں. ایسا نہ ہو کہ کل سے داڑیاں کاٹ کے آ جاؤ، اللہ معاف فرمائے. لیکن دل پہلے ہے. لالچ بہت بری چیز ہے، اور یہ سب لالچی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم منع کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے نہیں ہمارے نام پہ کسی سے ٹکٹ نہیں لے، ناشتوں پہ ٹکٹ لگے ہوئے ہیں. ایک جگہ ہم ٹھہرے امریکہ میں، نیو یارک میں،
تو جس مسجد میں میرا بیان تھا ماشاءاللہ میرے بیان سے پہلے انہوں نے کروڑ روپے چندہ کیا مجھے بتائے بغیر. میں نے منع بھی کیا کہ میرے بیان میں چندہ نہیں ہوگا. چندہ اگر کرنا ہے تو اس کا الگ پروگرام کرو بھائی, کس نے منع کیا آپ کو؟ پورا ایک نام ہی اس پہ لیبل چندے کا لگاؤ. لیبل یہ نہ ہو کہ مفتی صاحب کا بیان ہوگا, لیبل ہمارا لگایا, منہ ہمارا دکھایا جا رہا ہے اور پیسے لوگوں سے ہمارا منہ دکھا کے کلیکٹ کیے جا رہے ہیں. اور بعض تو ایسے نالائق تھے کہ جب پیسے کلیکٹ ہو گئے نا تو ان کو اب لگا کہ اب ان کا بیان چھوڑو یار, بس اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے کمیٹی والے نا کروٹیں بدل رہے ہیں, بیان لوگ شوق سے سن رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں 3 گھنٹے بیان کرو, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کمیٹی کو تکلیف پیٹ میں مروڑ کے بس کرو. میں نے ڈانٹ دیا پھر ایک کمیٹی کو تو بیان کے دوران ہی, میں نے کہا چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. مجھے پتا تھا یہ کیوں ان کے پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے. پبلک کہہ رہی ہے بھائی 2 گھنٹے اور کر لو, اتنا کراؤڈ, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی 2 گھنٹے اور بیان کرو مفتی صاحب, ہم آئے ہیں دور سے. کمیٹی کے کیا ہو رہا ہے, پیٹ میں مروڑ, کیونکہ انہوں نے جو چندہ لینا تھا لے لیا, بولے 1 گھنٹہ ہو گیا. میں نے کہا آپ چلے جاؤ گھر, آپ کو اگر مشکل ہو رہی ہے, بیان کے دوران میں نے ڈانٹ دیا ان کو, میں نے کہا آپ گھر چلے جائیں اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ کو نہیں, لوگ شوق سے سن رہے ہیں, لوگوں کے فیس بھی انسان پڑھتا ہے نا, بولنے والا آدمی, اس کو پتا ہوتا ہے شوق سے سن رہے ہیں لوگ. تو بھائی اس فیلڈ میں بڑی لالچ ہے یار, بہت لالچ ہے, بہت لالچ ہے, بہت لالچ ہے. اس لیے میں اس کا قائل ہوں کہ دیکھو عالم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک غریب اور ایک مالدار. جس کا اپنا بزنس ہوتا ہے نا, کاروبار ہوتا ہے, اس میں یہ 2 نمبریاں نہیں ہوتی. اکثر میں نے دیکھا ہے جو مالدار ہیں جن کا کوئی بزنس ہے, وہ بزنس کے ذریعے کماتے ہیں, وہ دائیں بائیں لیبل ہمارا لگا دیا اور نام پہ ہمارے لوگوں سے پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں. وہ یہ حرکتیں نہیں کر رہے ہوتے, پی آر بنا رہے ہیں, سیلفیاں لے کے پھر لوگوں سے چندے مانگ رہے ہیں. اور اگر عالم غریب ہے تو پھر اس میں بہت زیادہ توکل ہونا چاہیے, پھر وہ دین کا کام کر سکتا ہے, ورنہ وہ دین کو بدنام کرے گا. اور ایسا توکل آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, شارٹ. تو اس لیے میری تو یہ رائے بن چکی ہے بھائی, عالم کو نہ کوئی کاروبار ساتھ میں کرنا چاہیے, کوئی بزنس کرنا چاہیے. کیونکہ میں نے امریکہ میں, کینیڈا میں ایسے لوگ دیکھے جن کا کوئی روزگار نہیں تھا تو وہ پھر مولانا بن گئے. وہ کیا بن گئے, مولانا. اللہ نے آج نوٹ چھاپنے کی مشین بنایا ہوا ان کو, الحمدللہ. اسی طرح سے چھاپ رہے ہیں, کسی مذہبی اسکالر کو لائے, اس کو بولا بیان ہوگا اور پیچھے اس کے نام پہ پیسے, اور پھر آدھے کھا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا, یہ جو صاحب تھے جنہوں نے یہ دھاندلی کی, ایک نہیں ہے بہت سارے ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے کیا کیا, صبح میرا ناشتہ رکھا 10 بجے امریکہ میں نا, نیو یارک میں. میں نے ساتھیوں سے کہا کہ ہم ہوٹل میں سو رہے ہیں, دیکھنا یہ صبح زبردستی ناشتے کے لیے ہمیں اٹھا کے لے کے جائے گا. رات کو ہمیں کہا گیا کہ مفتی صاحب آپ کا صبح 10 بجے کیا ہے, بولو ناشتہ. میں نے ان سے کہہ دیا کہ مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی, میں تھکا ہوا ہوں, مجھے پتا ہے کہ ٹریولنگ کی وجہ سے نا سفر میں بھی آدمی کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے, میں سوؤں گا فجر کے بعد. ناپسندیدہ ہے فجر کے بعد سونا, لیکن مجبوری میں تو ہے نا. میں نے کہا میں فجر کے بعد سوؤں گا, میں رات کو نہیں سوؤں گا, اس لیے میں 10 بجے نہیں اٹھ سکتا. آگے میرے بیانات ہیں تو میں دماغ فریش کیسے ہوگا میرا. تو جس میں اخلاص ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب, جیسے آپ کی مرضی, اگر آپ کو تکلیف ہے تو ہم آپ کی تکلیف کا خیال کریں گے. کیا خیال ہے بھائی, جس کو محبت ہوتی ہے یہ کرتا ہے نا. لیکن میں نے ساتھیوں سے, تجربے اتنے میرے ہو چکے ہیں, میں نے ساتھیوں سے پہلے کہہ دیا, میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے ناشتے نہ کرنے کی آفر کو ٹھکرا دے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا یہ دل میں کہہ رہا ہوگا مفتی صاحب تمہارے باپ کو بھی صبح 10 بجے ہوٹل میں آنا پڑے گا, ناشتہ کرنا پڑے گا. میں نے کہا وجہ کیا ہے, یہ کمرشل ناشتہ ہے, جس ہوٹل میں جاؤں گا اس کی پبلسٹی ہوگی, اس نے پیسے لیے بغیرت نے اس سے, ابھی کیا بولوں میں نے کہا اس بغیرت نے کیا کیا ہے. اچھا دیکھو, میں بھی اگر کمانا چاہوں نا ان سفروں میں کروڑوں روپے کما سکتا ہوں. میں بول سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں صبح ناشتہ کروں گا, جتنے پیسے تو لے گا آدھے میرے ہیں اس میں. وہ فوراً خوشی خوشی دیتا اور کہتا ہے یہی بزنس ہے اب اپنا, صاحب آؤ ہوٹلوں میں ناشتے بھی کرو, فری پھوکڑ کے کھانے بھی کھاؤ, بیانات بھی کرو, جتنے پیسے لوگوں سے کلیکٹ ہوں گے. اور بعض لوگ یہ کام کر بھی رہے ہیں, آدھے پیسے آپ کے آدھے میرے. میں تو اتنا کروڑ پتی سیڑ بن جاؤں نا کہ آپ سر اٹھاؤ آپ کی پگڑی گر جائے مجھے دیکھنے کے لیے. ہم نے بڑوں سے سنا ہے غیر اخلاقی طریقہ پیسہ کمانے کا کبھی اختیار, یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے. یار اپنے اوپر ٹکٹ لگا کے آپ لوگوں سے پیسے لے رہے ہو یار.
تو میں نے کہا دیکھنا یہ اس کا باپ بھی مجھے صبح 10 بجے ہوٹل ناشتے کے لیے لے کے جائے گا اور یہ پاؤں میں گرے گا, کہے گا خدا کے لیے مفتی صاحب مجھے آپ سے بہت محبت ہے, آئی لو یو, میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا, میں آپ امریکہ آئے ہوئے ہو, میرا نوالا حلق میں نہیں اترے گا آپ کے, میں اپنے ساتھی گوائے ان سب سے پوچھ لیں آپ, یہ ایک نہیں واقعہ, درجنوں ہیں درجنوں. دیکھو مثالیں دینی پڑتی ہیں بات سمجھانے کے لیے کہ غیر اخلاقی طریقہ ہوتا کیا ہے, اس لیے میں یہ مثالیں دے رہا ہوں, اور اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ میرا جب یہ بیان دنیا میں جائے گا تو لوگوں کو پتا چل جائے گا اگر میرے نام پہ پیسے لیے میں اس میں انوالو نہیں ہوں, کیونکہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے کھانچے کھولے ہوئے ہوں گے لوگوں نے, میں بدنام ہوا ہوں. کچھ لوگوں نے تو میرے بارے میں یہ تبصرہ کیا ابے سب دونوں کی ملی بھگت ہے, صحیح ہے نا, نورا کشتی ہے, اس لیے مجھے بولنا پڑ رہا ہے. میں نے کہا یہ 10 بجے دیکھنا یہ ناشتہ کرائے گا, اس کا باپ بھی کرائے گا ناشتہ مجھے. تو میں نے کہا میں اس ہوٹل میں رات ٹھہرتا ہی نہیں, جاؤ. میں نے کہا صبح آئے گا تم سب کو اٹھائے گا ٹھڈے مار مار کے, مفتی صاحب کو نکالو کہاں ہیں, اور پولیس لے کے آئے گا یہ, کیونکہ اس بغیرت نے پیسے لیے ہوں گے. میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن مجھے تجربہ اتنا ہو گیا نا بھائی, سارے برے نہیں ہیں, ایسا نہ ہو کسی ہوٹل پہ ناشتہ کیا ہو تو ہوٹل والا کہہ رہا ہو کہ مفتی صاحب ہمیں بھی بدنام کر رہے ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں جن کا کوئی مفاد نہیں ہے, وہ صرف محبت میں ہی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اچھوں میں بہت سارے برے بھی ہیں. تو ہوا یہ کہ جی ہم نے صبح, میں رات کو کسی دوست کے گھر چلا گیا, دوست ہر جگہ ہے ہمارے, ان کے گھر چلا گیا میں, ہمارے کوئی ریلیٹیو بھی تھے دور کے, وہ ان کے گھر چلا گیا, وہاں جا کے ہم سوئے. اچھا وہ انہوں نے سلایا کہاں, اللہ ان کے بیچاروں کی مغفرت فرمائے, مجھے سیپریٹ روم دیا, پیچھے ٹرین کا ٹریک تھا, اس بیچارے کو پتہ نہیں چلا, اس کے خیال نہیں رہا, اور ٹرین کا ٹریک تھا جب ساؤنڈ پروف کمرہ تھا, لیکن جب ٹرین گزرتی نا ساؤنڈ تو نہیں آتا, وائبریشن پوری ہوتی تھی, پوری زمین یوں یوں کر کے ایسے ہلتی تھی, ٹرین گزر رہی ہے بھائی, ہلتی تھی زمین, ہماری تو نیند غائب. صبح انہوں نے پوچھا مفتی صاحب آرام کیا, میں نے کہا میں تو وائبریشن پہ مجھے لگا کے چلے گئے آپ پوری رات کے لیے, آپ نے مجھے وائبریشن پہ لگا دیا. کہہ رہے ہیں آپ کو کیسے, میں نے کہا جب زمین یوں یوں ہر تھوڑی دیر, میں سمجھتا تھا کہ میں کوئی فون آیا ہے میرے اندر اور میں وائبریٹ کر رہا ہوں میں, تو پیچھے ٹرین گزر رہی تھی, وہاں سے ہل رہے ہم. صبح ہمیں ناشتے میں 2 لاہوری مل گئے, وہ ان سے گپ شپ لگائی ہم نے, بڑا اچھا ٹائم گزرا پھر ہمارا ان کے ساتھ. فری اسٹائل میں جب آدمی ملتا ہے نا تو پھر ٹائم اچھا گزرتا ہے. خیر تو ہوا یہ ہے کہ وہ صاحب 10 بجے پہنچ گئے ہوٹل پہ, لڑکوں کا فون آیا, وہ آئے ہوئے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں بھوکے فلانے کی طرح, سونگ رہے ہیں ہر کمبل میں جا جا کے مفتی صاحب کہاں ہیں, سونگ رہے ہیں. میں نے کہا اس کو بولو مفتی صاحب مارکیٹ سے شارٹ. فون مجھے بھی گھما رہا ہے, اتنی محبت نہیں ہوتی میرے بھائی, اتنی تو اپنے باپ سے نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ کیا لگتا ہے جو اتنا پاگل ہوا ہے میرے اوپر. وہ کہہ رہے نہیں مفتی صاحب کے بغیر ناشتہ نہیں کرنا. میں نے کہا اس کو لوگ پکڑیں گے جن سے اس نے کمبخت نے ڈالر لیے ہوئے ہیں, ہوٹل والے سے بھی اس کی کمٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے, اس نے بنا لیا ہوگا بہت کچھ. ہم نہیں گئے اور پھر ہم نے وہاں بیان ہی کینسل کر دیا, اس کے مزے میں دوبارہ بیان تھا. میں نے کہا وہ جو ٹکٹ تھے وہ بھی, لیکن 12 لوگوں سے تو لے لیا اس نے پیسہ, واپس کون کرتا ہے بھائی. تو یہ ایک واقعہ ہوتا تو میں رونا روتا, ایک واقعہ ہوتا نا تو میں سناتا نہیں. میں کہتا ہوتے ہیں یار 2-4 لوگ ہر جگہ برے ہوتے ہیں, بھرے ہوئے ہیں بھائی ہول سیل کے حساب سے. تو مجھے بتاؤ غیر مسلم انگریز اسلام کی طرف آئے گا جب وہ ان مسجدوں میں آ کے دیکھے گا ان لوگوں کی حرکتیں ہیں کہ بس جیبوں پہ ہی نظر ہے. یار آپ سے مسجد نہیں چل رہی, آپ چندہ کرو. چندے سے کس نے منع کیا ہے؟ مجھے آپ بتا دو کہ مفتی صاحب ہم بلا رہے ہیں آپ کو, بیان کے بعد چندہ بھی ہوگا, میں نے آنا ہوگا آ جاؤں گا, نہیں آنا ہوگا تو منع کر دوں گا. جب چندے کی بات ہوتی ہے تو میں پھر تفتیش کرواتا ہوں کہ ریلائبل لوگ ہیں یا نہیں ہے. تو مجھے لگے گا کہ بھائی ہاں ریلائبل لوگ ہیں تو بھائی تو کر لے چندہ, چاہے مسجد میں چندہ آئے تو ہمارا کیا جا رہا ہے, مسجدیں آباد ہوں, فری پاکٹ میں تھوڑی چلتی ہیں, پیسوں سے چلتی ہے نا. تو لیکن غیر اخلاقی طریقہ, لیبل کچھ اور لگایا جا رہا ہو اور کام پیچھے سے کچھ اور ہو رہا ہو, یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے, یہ برا طریقہ ہے, یہ لالچ ہے جس سے اسلام نے روکا ہے. استغنا کسے کہتے ہیں؟
اپنے آپ کو ذلیل کی لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہونے سے بچانا. کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ لوگ آپ کو محتاج, فقیر, بھکاری سمجھنا شروع کر دیں. اور بڑے واقعات ہیں بھائی. ایک اور جگہ ہم گئے, ہوٹل پہ کھانا کھایا, بڑا مزہ آیا. اس کے بعد ایک میسج گھومتا ہوا آیا ہمارے پاس. لاہور پہنچا, مولانا شاہد صاحب نہیں ہے, مولانا طارق جمیل صاحب کے بڑے شاگرد ہیں, ان کے پاس ایک میسج پہنچا لاہور. پتہ نہیں گھومتا گھامتا وہاں تک پہنچا, پھر وہاں سے میرے پاس آیا. میسج میں یہ تھا, یار مفتی صاحب سے ہمیں یہ امید نہیں تھی. کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے گیٹ ٹوگیدر کے نام سے ملاقات رکھی, مجھے دروازے پہ روک لیا گیا اور کہا گیا $50 آپ دیں اور اندر جائیں. تو میری جیب میں چونکہ $50 نہیں تھے, میں واپس چلا گیا. میں نے کہا واہ بھائی واہ, یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اور یہ سارے کون لوگ کر رہے ہیں؟ داڑیاں رکھ کے کر رہے ہیں. بغیر داڑیوں والے بھی ہیں, یہ نہیں کہ بغیر داڑیوں والے نہیں کر رہے, تو کر سارے ہی رہے ہیں. لیکن چونکہ داڑیوں والوں پہ افسوس زیادہ ہوتا ہے کہ یار تمہارے اوپر تمہاری تو نسبت مذہب کی طرف ہے. تو اس لیے میری اناؤنسمنٹ خوب اچھی طرح سن لیں. دوبارہ کہہ رہا ہوں, اگر میرے نام پہ کسی نے $1 بھی کسی سے ان ملکوں میں لیا ہے بیان سننے کے لیے, آنے کے لیے, کہ بھائی مفتی صاحب کا بیان ہے اتنے پیسے دیں, یا مفتی صاحب کو ہدیہ ہم نے دینا ہے تو اتنے پیسے دیں, تو آپ اس سے پیسے واپس لے لیں. ٹھیک ہے, میری طرف سے کیا یہ کھلی اجازت. اس نے جھوٹ بولا ہے آپ سے, 100% جھوٹ بولا ہے, چاہے مجھ سے کتنا ہی کلوز کیوں نہ ہو. ہوتا یہ کہ لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب اس کے ساتھ جھپیاں پا رہے ہیں اور اتنا اس کے ساتھ جو ہے نا محبت کا اظہار کریں. بھائی جتنا بھی محبوب ہو, اگر یہ کام کسی نے کیا ہے 100% کیا کیا ہے, دھوکہ دیا ہے آپ کو. ایک اور طریقے سے دھوکہ ہو. پہلے میں اس دھوکے کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. یہ بھی بہت ہو رہا ہے ان ملکوں میں. وہ کیا ہو رہا ہے؟ مفتی صاحب میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں, فار ایگزامپل اٹلی بلانا چاہتا ہوں. میں بالکل یہ اسپیسیفک ملکوں کی مثال نہیں دوں گا نا, وہ بولے گا آپ نے تو بالکل ہی ہمارے کپڑے اتار دیے یار. اتر جائیں, اچھا ہے کم بختوں کے. کوئی کاروبار کر کے پیسہ کماؤ یار, ٹماٹر بیچ کے کما لو. مجھے تو یہ رکشے ٹماٹر والوں سے محبت ہو گئی ہے, ٹوپیاں بیچنے والوں سے محبت ہو گئی ہے. حلال کماتے ہیں یار. بھنگی بھی اچھا ہے خدا کی قسم, جو ہے نظر تو آ رہا ہے نا. ویسے وہ بتا رہا ہے بھائی میں یہی کام کر سکتا ہوں, تو اسی سے میرے پاس اور کوئی ذریعہ ان سے پھر بھی اچھا ہے وہ. آپ کو کسی جیسے اٹلی میں دعوت آئی نہیں ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. مفتی صاحب میں آپ کو اٹلی بلانا چاہتا ہوں, آپ کے بیانات بھی رکھوں گا اور آپ کی دعوت بھی کروں گا اور بیانات بھی ہوں گے وغیرہ وغیرہ. مفتی صاحب, میں نے کہا آپ مجھے کیسے جانتے ہو؟ آپ کے تو میں روزانہ بیان سنتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. ہم یہ سمجھ رہے ہیں بغیرت اپنی جیب سے بلا رہے ہیں, یہی سمجھے گا نا آدمی. فوراً ادھر ادھر فون گھمانا شروع کر دیے. یار مفتی طارق مسعود اٹلی میں نا فون گھمانا. اٹلی میں چونکہ یہ واقعہ ہوا نہیں ہے اس لیے میں اٹلی کا نام لے رہا ہوں, تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری بات ہو رہی ہے, اور اگر سمجھتا ہے تو اچھا ہے, تیری ہی بات ہو رہی ہے, بالکل تیری ہی بات ہو رہی ہے. اس لیے کوئی زیادہ شرمانے کی, زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اٹلی سے جناب فار ایگزامپل فون آیا, مفتی صاحب ہم آپ کو بیانات کے لیے بلانا چاہتے ہیں. آپ بولو کہ مفتی صاحب ہمیں قرآن و حدیث سناؤ, یا کیا کس سے لے کے بیٹھ گئے ہو؟ حضرت میں یہ قرآن و حدیث ہی سنا رہا ہوں, سمجھ رہے ہو؟ قرآن میں لالچ سے منع کیا گیا ہے, وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ کہتے ہیں جس کو ہم نے لالچ سے بچا لیا یہ کامیاب لوگ ہیں, سر اٹھا کے جینے والے لوگ ہیں یہ. تو لالچ سمجھانے کے لیے تو موجودہ مثالیں ہی دینی پڑیں گی نا, ورنہ تو یہ وہ خطبے ہو جائیں گے جو گورنمنٹ پکڑاتی ہے. آپ جاؤ, بہت سارے ملکوں میں گورنمنٹ خطبہ پکڑاتی ہے اماموں کو, اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے آج یہ بات کرنی ہے. تو اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ لوگوں اللہ سے ڈرو, اللہ سے تقوی اختیار کرو, آپس میں محبت کرو. پورا بیان ختم ہو جاتا ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے اب جا کے. وہ تو ویسے ہی لوگوں کو پتہ ہے کہ تقوی اختیار کرنا چاہیے, تقوی ہے کیا, کن کن چیزوں میں, وہ پتہ ہی نہیں چلتا. وہ تو پورا ایک خبرنامہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے بعض دفعہ. اٹلی سے جی فون آیا, مفتی صاحب ہم آپ کو بیان کے لیے بلا رہے ہیں. میں نے کہا آپ کون ہو؟ میں یہ ہوں, میں فلانا ہوں, میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہوں, میں حضرت مولانا فلاں کے ساتھ ہوں وغیرہ وغیرہ. اپنی سیلفیاں بھی بھیج دی. ہم خوش ہو گئے, ہم نے کہا زندہ باد بھائی, ٹھیک ہے
بیانات کرنے آپ نے, اچھا بھائی ہم دیکھتے ہیں اپنے مدرسے کا سیٹ اپ, اب تو مجھے سفروں سے خوشی ویسے ہی نہیں ہو, تھکی جاتا ہوں میں تو, لیکن چلو یار دین کی خدمت کا موقع مل رہا ہے, اور اٹلی دیکھ بھی لیں گے, تاریخی ملک ہے. اب اس نے کیا کیا, اب کیا کرتے ہیں یہ لوگ, پھر ادھر ادھر فون گھماتے ہیں, اپنا کمبختوں کا 5 روپے بھی خرچ صرف وہ فون کال کا جو ہوا ہے نا وہ بھی کسی سے لے رہے ہوتے ہیں, پھر یہ لوگ فون گھماتے ہیں ادھر ادھر. یار مفتی طارق مسعود صاحب کا نام سنا یار, سنا ہے بہت, ان کا ہم نے پروگرام رکھا ہے, اٹلی بلا رہا ہوں میں, تو ان کا ریٹرن ٹکٹ وہ بھی چاہیے ہوگا, اور ان کے 2-4 دوست بھی. میں جب جاتا ہوں اکیلا جاتا ہوں, پھلترو کی طرح چپکاتا نہیں ہوں اپنے ساتھ لوگوں کو, اور اگر میرے ساتھ کوئی پھلترو چپکتا ہے بولتا ہوں اب تیرا باپ بھی اپنا ٹکٹ خود دے گا. یہ فری پھوکٹ کی عادت اپنے لوگوں میں ڈالنی نہیں ہے, بہت برا لگتا ہے مجھے یہ. تمہارے پاس پیسہ ہے اور تم بول رہے ہو وہ ہمیں اسپانسر, تو کیوں اسپانسر کرے وہ تمہیں؟ آپ دیکھو میرے سارے سفر اکیلے ہوتے ہیں, اور اگر میرے ساتھ کوئی دوست گیا وہ کمبخت اپنے پیسے اس کو بولا ہوتا ہے میں نے, دے گا تیرا باپ بھی دے گا, تو دے رہا ہوتا ہے پیسے. فری پھوکٹ کا ہے ہی نہیں حساب کتاب. عادت تھوڑی خراب کرنی ہے, بھکاری دین سکھاتا ہے خرچ کرنا سکھاتا ہے. تو اب میں آپ کو بتا رہا تھا اٹلی میں بلایا. اب کیا کرتے ہیں وہ لوگ کہ بھئی یہ ادھر سے جو ہے ادھر سے پیسے لے لیے مفتی صاحب کے آنے جانے کے, پھر مفتی صاحب کو ہم نے ویٹیکن سٹی دکھانا ہے, تو ایسا کر مفتی صاحب کو ویٹیکن سٹی, ایک سیٹ سے رابطہ کیا, ویٹیکن سٹی کا تم وزٹ کرا دینا. ہاں جی مفتی صاحب کو میرے پاس لانا, ویٹیکن سٹی وہ نہیں ہے عیسائیوں کا ایک مرکز ہے, میں وزٹ کرا دوں گا, وہ پیسہ اس کا خرچ ہو رہا ہے. یار صبح کا ناشتہ یار میرے گھر لے آنا, صبح کا ناشتہ اس کا. یار اس صاحب کے ہوٹل کی رہائش وہ فلانا سیٹ. اس بہانے سیٹوں سے کمبختوں کے رابطے بھی ہو رہے ہیں, کروڑ پتی تاجروں سے, ان سے پی آر بھی بن رہی ہے, اور وہ سیٹ سمجھ رہے ہیں مفتی صاحب کا بچپن کا لنگوٹی یار ہے, اتنا پرانا ہے مفتی صاحب کا کیا, مفتی صاحب اس کی دعوت پہ آ رہے ہیں. بھائی اس کی دعوت پہ اس لیے آ رہے ہیں اتفاق سے فون پہ اس پہ رابطہ ہو گیا تھا, اور کوئی حیثیت نہیں ہے. اب دیکھیں ہم جب پہنچے اٹلی, ہم سمجھ رہے ہیں ماشاء اللہ یار اس نے وہاں ہوٹل میں اتنا اچھا ناشتہ کرایا, یار بندہ کتنا خرچ کر رہا ہے اللہ کے لیے. ہم منع کر رہے ہیں یار ہمیں بھی دینے دو یار. نہیں مفتی صاحب آپ تو ہمارے کیا ہیں, مہمان, خود بھی گھوم رہا ہے گھننا, ہر جگہ خود بھی جائے گا, ادھر بھی جا رہا ہے ادھر بھی جا رہا ہے وہاں بھی جا رہا ہے, وہاں سے بھی پیڑے کھا رہا ہے, اور جو پی آر بن رہی ہے سیٹھوں سے کروڑ پتی تاجروں سے وہ الگ. ہم گھوم گھام کے آئے, شکریہ ادا, ماشاء اللہ بھائی سلام ہے آپ کو. بعد میں پتہ چلا ٹکٹ کس نے, وہ فلانے وسیم بھائی نے دیا ہوا ہے, ہوٹل کی جو رہائش دی تھی وہ غفار بھائی کی ہے, اس دن ناشتے کے پیسے سلیم کواڑیا نے دیے تھے, وہ سمجھ رہے ہو. اور تو پتہ چلا جی وہ اس نے کیا ہے, وہ اس نے کیا. یہ کیا ہے, یہ صرف پیڑے کھا رہا تھا, اور اس نے اپنی پی آر بھی بنا لی ہے, سیٹوں سے رابطے بھی کر لیے ہیں. یہ ایک دفعہ ہوتا نا تو میں بیان بولو نہیں کر, یہ بہت دفعہ ہوا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے. تو آدمی کہتا ہے بھائی یہ ایسے ہی ہو گیا کہ میں نے آپ کو بلایا اپنے گھر دعوت پہ. فار ایگزامپل آپ کا نام کیا ہے, سجاد بھائی کو میں نے کہا تم سجاد بھائی آج میرے شام کو تمہارے میرے گھر میں دعوت ہے. سجاد بھائی خوش, یار مفتی صاحب پروٹوکول دے رہے ہیں. شاکر بھائی کو میں نے فون کیا, کوفتے تم لے آنا. سمجھ رہے ہو, کوفتے تم لے آنا. ان کو میں نے فون کیا, تم بریانی کے پیسے دے دو, دیکھ کا آرڈر میں نے دے دیا ہے, پیسے مجھے دے دو. اچھا پیسے وہاں بھی نہیں دینے دے رہے, پیسے دے دو تاکہ وہاں بھی میں کھانچا اپنا بنا لوں. اور اس کو میٹھے کا کہہ دیا, اس کو زردے کا کہہ دیا, اس کو فلانے کا کہہ دیا. حتیٰ کہ جب آپ 1 گھنٹہ میرے گھر میں بیٹھے ہو, اس گھر کا بھی میں آپ سے کرایہ لے رہا ہوں کسی سے کہ میرے گھر یوز ہو رہا ہے اس میں. تو جب اس کو پتہ چلے گا تو اس کی نظر میں مفتی صاحب کی کوئی عزت رہے گی؟ بولے یار صاحب ہم تو آپ کی دعوت. اور اگر یہ لالچی ہوگا نا, کہے گا ہمیں کھانے سے مطلب ہے, ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے, ہمیں پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہے. مفتی صاحب آپ روزانہ دعوت کیا کرو, مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ وسیم سے کوفتے کے پیسے لے رہے ہو یا غفار سے لے رہے ہو. ہاں یہ ہے جتنے پیسے لیا کرو اس میں تھوڑا سا ہمارا کمیشن بھی ڈال دیا کرو. تو اگر اس کے دل میں لالچ ہوگی نا تو یہ دونوں مل کے نوٹ چھاپیں گے. پھر میرے پاس لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کے پاس بہت پیسہ ہے, لوگ کہتے ہیں, اور ہے بھی الحمدللہ, میں غریب آدمی نہیں ہوں.
تو اور ہم نے حضرت سے اپنے بڑوں سے سیکھا ہی یہی ہے, بالفرض اگر انسان غریب بھی ہو تو رہے کیسے؟ امیروں کی طرح, اور ہم تو ہیں بھی امیر, غریب تو ہیں بھی نہیں. تو یہ مت دیکھو ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے, وہ ہے. میں جتنا پیسہ کما سکتا ہوں نا, تمہارا باپ بھی نہیں سوچ سکتا. سوری میں ایسی ابیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہوں. میں جتنا کما سکتا ہوں نا, تھوڑا سا غیر اخلاقی بننا پڑے گا بس. اور ایسا غیر اخلاقی جس کو لوگ غیر اخلاقی سمجھتے بھی نہیں ہیں, کلچر کا حصہ ہے یہ. اتنا کما سکتا ہوں میں, آپ کی سوچ ہوگی, سمجھتے ہو؟ انہی غیر اخلاقیوں میں ایک اور چیز ہے بھائی, جب آپ بلا رہے ہو مفتی صاحب کو اٹلی یا جرمنی, تو یا تو بتاؤ مفتی صاحب یہ میں نہیں کر رہا, لوگ بلا رہے ہیں. تو پھر میں پوچھوں گا کون لوگ بلا رہے ہیں, پھر آپ کیوں کریڈٹ لے کے جا رہے ہو سارا؟ کون سی آرگنائزیشن ہے, کون سی فاؤنڈیشن ہے, کون سا ٹرسٹ ہے؟ پھر میں پرسنل دعوت پہ نہیں جاؤں گا. پھر کوئی مدرسہ بلا رہا ہے تو پھر مدرسہ خرچے اٹھائے گا, وہ تو ایک آرگنائزیشن ہو گئی نا. ہاں, جو دینی مدارس کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں ان کا تو پھر پورا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے, بھائی ہم نے بلانا ہے تو پھر وہ مدرسہ پے کرتا ہے. تو مدرسے کا جو ناظم ہے, محتمم ہے, یا جیسے RIS نے بلایا تو وہ پرسنل شخص کی دعوت نہیں ہے, وہ تو ایک آرگنائزیشن ہے. اس میں تو پھر سب کو پتا ہوتا ہے بھائی یہ خود نہیں کر رہی ہے. لیکن جب پرسنل دعوت دی جاتی ہے تو پرسنل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو, تو میں کا مطلب پھر میں ہی ہوتا ہے, سارا خرچہ تیرا باپ اٹھائے گا. بھی ایسے ایسے معاملے ہوئے ہیں تو میں جا کے حیران ہو رہا ہوں. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے, پھر یہ خرچہ کس نے, یہ اس نے کیا, یہ اس نے کیا. میں نے کہا یہ کیا ہے, پھر کہہ رہے کچھ بھی نہیں, یہ پھلتو کی طرح گھوم رہا ہے. تو یار غیر اخلاقی طریقہ, غریب مر جاؤ غریب, یہ برا نہیں ہے, اچھا ہے استغنا کے ساتھ. لیکن 2 نمبر طریقے سے پیسے کمانا, غیر اخلاقی طریقے سے پیسے کمانا, یہ بہت بری حرکت ہے. مسجدوں میں کیا ہوتا ہے, بعض دفعہ شٹرنگ کا کام جاری ہے, 10 سال ہو گئے چھت کی بھرائی نہیں ہوئی, کیونکہ چھت کی بھرائی ہو جائے گی تو چندہ آنا بند. تو اندر سے فانوس لگ رہے ہوتے ہیں, شیش محل بن رہی ہے مسجد, شٹرنگ کا کام کیا ہے جاری. یہ بھی کیا ہے, غیر اخلاقی. سمجھتے ہو, غیر اخلاقی طریقہ ہے یہ پیسے کمانے کا. بھائی جو پیسہ آ رہا ہے لگاتے چلے جاؤ یار, اللہ نے دینا ہوگا بھیج دے گا, نہیں دینا ہوگا تو نہیں ہوگا. کیا بات کر رہا تھا میں, اور بھی 2-4 مثالیں ہیں. مثال آئی تھی ایک بہت اچھی ذہن میں, وہ دماغ سے نکل گئی. تو یہ سب وہ طریقے ہوتے ہیں میرے بھائی, اگر میرے نام سے کسی نے کچھ کیا ہے تو سمجھ لو کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے, میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اچھا یہ بھی بہت ہوتا ہے, ہم سے PR بنا لی, دوستی بنا لی, اور پھر ہم نے ابھی کیا بتائیں یار, کتنے لوگوں کو اس بات پہ نکالا ہے کہ PR بنا کے نا ان سے ہدیے مانگنا شروع کر دیے. اچھا یہ بھی ایک غیر اخلاقی حرکت ہے کہ آپ لوگوں کو ہدیے کی ترغیب دے رہے ہو اپنے لیے. مثال کے طور پر آج میں ہدیے کے فضائل پر بیان کروں, اس لیے کہ میرے گھر کا راشن ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اس لیے آج میں کس ٹاپک پر بیان کروں گا, ہدیے پر, کہ علماء کو ہدیہ دینا کتنا ثواب ہے, علماء کو ہدیہ دینا کتنی فضیلت. تو یہ غلط ہے. ہدیے پر ویسے ہی بیان کر دو بھائی, آپ کو جب ضرورت ہے آپ اس وقت بیان کر رہے ہو. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا بھی بعض دفعہ ہوتا ہے, خطیب صاحب کا بیان ہوا, جیسے ہمارا بیان ہوا, بیان کے بعد ایک صاحب نے اعلان کیا مفتی صاحب کو جو لوگ ہدیہ دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں. میں نے کہا بھائی صاحب تو نے یہ اعلان مجھ سے پوچھے بغیر کیسے کر دیا؟ یہ میرے ساتھ ہوا ہے, کراؤڈ ہے بہت بڑا, میرا بیان ختم ہوا, ایک پھلترو کی طرح ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے بھائی مفتی صاحب کو جو لوگ ہدیہ دینا چاہیں وہ لے آئیں. تھوڑی سی غیرت ہوگی تو سمجھ میں آئے گی یہ باتیں. میں نے اس سے بولا بھائی صاحب آپ کو کس نے اعلان کرنے کا کہا ہے؟ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں اس لیے اعلان کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے مشکل ہوتی ہے, تو اس لیے میں نے اعلان کیا. میں نے کہا یہ ہدیہ نہیں ہے, یہ بھیک ہے. اور میں نے اسی وقت اعلان کیا 1 روپے بھی دینے کی ضرورت, جس کو ہدیہ دینا ہوتا ہے وہ خود لا کے پکڑا دے گا. اگر کسی کو گفٹ دینے کا خیال آتا ہے وہ تو خود لا کے پکڑائے گا نا. میں اعلان کروں جس نے ہدیہ دینا ہے وہ ذرا سائڈ پہ آ جائیں, تو یہ کیا ہے یار, یہ بھی بھکاری پن ہے. خود سے خیال آئے اس کو آپ کی ترغیب پہ کیوں دے گا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں جو اس طرح کے اعلان کر رہے ہوتے ہیں نا, اصل میں ان کے بھی اپنے کھانچے ہوتے ہیں.
کیونکہ کچھ لفافے ان کی اپنی جیب میں جاتے ہیں اور کچھ لفافے گیسٹ کی جیب میں جاتے ہیں. بڑے بڑے فراڈیوں کو پکڑا ہے اس معاملے میں بھی. تو یہ بھی غیر اخلاقی طریقہ ہے. دولہا کو جو ہدیے مل رہے ہوتے ہیں نا, وہ ہدیے نہیں ہوتے, وہ لالچ ہوتی ہے, وہ رشوت ہوتی ہے کہ اس کی جب شادی ہوئی تھی تو آپ نے اتنے پیسے دیے تھے, اب آپ کی شادی ہوئی ہے تو لفافہ کھول کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کمبخت کو میں نے 25,000 روپے دیے تھے اور کمبخت 5,000 کھا گیا, 20 واپس لوٹائے اس نے. یہ بھی غیر اخلاقی طریقہ ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے ایک جاننے والوں نے ولیمہ کیا, اب خرچہ ان کا زیادہ آ رہا تھا, انہوں نے کہا یار اتنا خرچہ بڑا مشکل ہے, تو کسی نے کہا کہ پورا واپس آ جائے گا, خرچے کی فکر مت کرو, اتنے لفافے آئیں گے یہ نکل آئے گا. تو انہوں نے پھر دھوم دھام سے ولیمہ کیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی کیا ہے, غیر اخلاقی طریقہ. آپ اس امید پہ کہ لوگ لفافوں میں مجھے ہدیے دیں گے, اس امید پہ آپ نے مہنگا ولیمہ کر لیا, تو یہ غلط ہے میرے بھائی. آپ یہ سمجھو کہ 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا, اور نہ میں اس لیے کر رہا ہوں, اس لیے میں کر ہی نہیں رہا, پھر اللہ کوئی دے دے تو دے دے. تو اس لیے میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اقنع بما فی یدیک تکن اغنى الناس, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا جتنا اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر قناعت کرو, سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے, غنی ہو جاؤ گے. کبھی کوئی غیر اخلاقی کسی بزرگ سے تعلق اس لیے مت رکھو کہ یہاں سے میں نے پیسے کمانے ہیں. بار بار بتاتا ہوں, کوئی آرگنائزیشن اگر لے رہی ہے نا لوگوں سے پیسے, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ٹھیک ہے, کیونکہ آرگنائزیشن یا ٹرسٹ وہ تو چلتے ہی چندے سے ہیں, پھر وہ وزٹ بھی کرواتے ہیں اور بیانات بھی رکھواتے ہیں, وہ تو بالکل ایک سیپریٹ چیز ہے, اس کی میں منکر نہیں ہوں, اس کا میں انکار نہیں کر رہا, میں بات کر رہا. اچھا اس میں بھی میرے فری میں بیانات ہوتے ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھو. جو مدرسے مجھے بلاتے ہیں وہاں بھی کیا ہوتے ہیں, فری میں. کوئی ہدیہ دے دے تو وہ تو اس کی مرضی ہے نا, وہ تو میں آپ کو دے دوں وہ مجھے دے دے, وہ ایک الگ چیز ہے. ہوتے میرے فری میں, ان کو میں نے بولا ہوتا ہے کہ 1 روپے نہیں ہے اس کا. یہ بار بار کیوں وضاحت, اس لیے کہ اتنا بدنام کیا ان کمبختوں نے مجھے کہ ایک کلپ کافی نہیں ہے ان کمبختوں کے لیے. بار بار دیکھو, جس شخص کے اندر تھوڑا سا بھی استغنا ہونا, اسے لالچ کا تانا بہت برا لگتا ہے, اسے ہر تانا برداشت کر لے گا, لالچ کا تانا. تو میں جب گیا ہوں نا, میرے بارے میں اس طرح کی خبریں پھیلی ہیں, تو مجھے یہ تانا بہت برا لگا. تو استغنا کے ساتھ میرے بھائی زندگی گزارنا سیکھو, لوگوں کی جیبوں پہ نظر مت رکھو. جن علماء سے محبت ہے ان کو کیش بولو مت کراؤ, بلکہ ان کو دینا سیکھو. اب آ گیا ہدیوں پہ. میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, مذاق کر رہا ہوں, ہوتا یہی ہے اینڈ میں. تو مجھے یہ تانا بہت برا لگا, اس لیے میں بار بار اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ بھائی میرے نام پہ کسی نے بھی کہیں بھی 5 روپے بھی لیے, ٹکٹ لگایا ہے, تو غیر اخلاقی. ایک مذہبی اسکالر کا پتہ چلا, بہت بڑے آدمی ہیں, ان کم وقت تو نہیں بولنا چاہیے, ان سے ملاقات کے بھی پیسے ہیں. ایک آدمی اتنا بدگمان ہوا, کہہ رہا ہے یار کیا غریب آدمی ان سے مل ہی نہیں سکتا, جو مل رہا ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ کتنا چیک دو گے آپ, کتنے پیسے دو گے تو ملاقات کروائیں گے. بہت بری حرکت ہے یار, جائز ناجائز کی بات نہیں, وہ چیک لے کے ہو سکتا ہے ٹرسٹ میں ہی جمع کرا رہے ہوں, وہ دے رہے تھے, وہ کسی ٹرسٹ میں ہی دے رہے ہیں. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے یار کہ آپ نے کہا کہ ملاقات ہی جب ہوگی جب آپ اس ٹرسٹ کو چندہ دو گے, ورنہ ہوگی نہیں ملاقات. ملاقات کا کرائٹیریا یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ غیر اخلاقی حرکتیں ہیں. اور ایک اور اہم بات یہ کہ جب بھی آپ کے پر کوئی خرچ کرنا چاہے تو اپنی آمدن سے خرچ کرے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اگر کوئی گفٹ لے کر آئے نا, کوئی لڑکا, تو اس سے پوچھو یہ اپنے باپ کے پیسوں سے لائے ہو اپنے پیسوں سے لائے ہو. اگر وہ اپنے باپ کے پیسوں سے لائے وہ بھی نہیں لو, وہ واپس کر دو, کیونکہ اس کو تم سے عقیدت ہے, ہو سکتا ہے اس کے باپ کو تم سے عقیدت نہ ہو. تو یہ ہمارے تجربے جو آج میں نے بیان میں آپ کے ساتھ شیئر کیے, بہت مشکل ہے. لیکن ان سفروں میں ہوتا کیا ہے, جہاں بہت سارے فراڈیوں سے رابطہ ہوتا ہے, تو یہ مجھے بڑا فائدہ ہوا. مجھے بہت سارے فراڈی ملے ان سفروں میں باہر ملکوں میں, اور بڑا انہوں نے الحمدللہ مجھے کیش کرایا, میرے نام کا منجن بیچا, میرے نام پہ پیسے کمائے. لیکن ایک فائدہ ہو گیا, چند مخلص لوگ بھی مجھے مل گئے. تو میں ساتھی مجھے کہتے ہیں یار آپ کے تو ان سفروں سے بڑا نقصان ہوا. میں کہتے ہیں نقصان نہیں ہوا,
ان نقصانوں سے مجھے فائدہ ہوا کہ چھنی کی طرح کچھ لوگ چھن کے آ گئے سامنے. تو مجھے وہ چند مخلص لوگ مل گئے. یہ مخلص آدمی کا ملنا خدا کی قسم اتنی بڑی نعمت ہے.